اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات سب خیریت سے ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جناب بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب بھینس کی قربانی تو جائز ہے لیکن اس کا مذکر، جس کو پنجابی میں کٹا کہا جاتا ہے، اردو میں جسے بھینسا کہتے ہیں، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی مادہ کی قربانی جائز ہے اور نر کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آیا کہ نر بھینسے کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ مسائل سماعت فرمائیں، اور مزید یہ کہ ہم آگے اپنی گفتگو کو لے کے چلیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ علامہ حسن بن منصور علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں الاضحیۃ تجوز من 4 من الحیوان الضانی والمعزی والبقری والابل ذکورها واناثها وكذلك الجاموس لأنه نوع من البقر الاهلی ولا يجوز البقر الوحشی۔ فرماتے ہیں 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے: دمبا، بکرا، گائے، اونٹ۔ اب یہ چاہے نر ہوں یا مادہ ہوں، خصی ہوں یا غیر خصی ہوں، سب کی قربانی جائز ہے، اور یہ سارے کے سارے پالتو ہونے چاہیے ہیں۔ اور جو وحشی جانور ہیں جیسے نیل گائے ہو گئی، وحشی بھینس ہو گئی، وحشی بھینسا ہو گیا، ہرن ہو گیا، یہ چونکہ یہ بھی حلال جانور ہیں مگر چونکہ وحشی ہیں، جنگلوں میں رہنے والے ہیں، پالتو نہیں ہیں، تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو باقی کے 4 قسم کے جانور ہیں، دمبا، بکرا، گائے، اونٹ، دمبے میں جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ بھیڑ ہے، وہ مینڈھا ہے، وہ چھترا ہے، ان سب کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ سب کے سب دمبے کے حکم میں آتے ہیں۔ بکرا بھی دمبے کے حکم میں آتا ہے۔ بکریوں کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری بکری ہی کی قسم میں آتی ہے۔ دمبے کی قربانی جائز ہے، بکری کی قربانی جائز ہے، اور اسی طرح جو گائے کا حکم ہے، تو بھینس وہ گائے کے حکم میں ہے، بھینسا وہ بھی گائے کے حکم میں ہے، اور گائے کا مذکر یعنی بیل وہ بھی گائے ہی کے حکم میں ہے۔ تو جو جانور گائے کے حکم میں ہیں ان کی قربانی آپ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ اونٹ کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ آیا کہ بھینس پالتو جانور ہے یا نہیں ہے؟ پالتو جانور ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ 100% حلال ہے کہ ہم سارا سال اسی بھینس کا دودھ بھی پیتے رہتے ہیں اور ہم بھینس کا گوشت بھی کھاتے رہتے ہیں، پالتو بھی ہے، حلال بھی ہے۔ لیکن جب قربانی کا موقع آیا تو کس بنا پر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے؟ جب قربانی کرنا جائز نہیں ہے تو اس کی صورت کیا ہے؟ کیا وہ وحشی جانور ہے؟ وحشی تو ہے نہیں، وہ پالتو ہے۔ تو آیا کہ اگر اس کے کچھ دوسری وجوہات کی بنا پر آپ اس میں کوئی حکم لگاتے ہیں مکروہ ہونے کا یا مکروہ تحریمی ہونے کا حکم لگاتے ہیں، تو پھر مکروہ تحریمی کا حکم تو ایک ہی رہتا ہے، چاہے وہ قربانی کا موقع ہو یا چاہے وہ قربانی کے علاوہ ہو۔ تو پھر یہ کیا ذہن ہے کہ ایک چیز اس کا ہم دودھ بھی استعمال کر رہے ہیں، گوشت بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے؟ بالکل جناب والا، بلا کراہت اس کی قربانی جائز ہے۔ آپ جب اس کی قربانی کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب بھینسا یعنی کٹے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، بھینس کی تو آپ کر سکتے ہیں لیکن کٹے کی نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں اس کٹے نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ اس کی قربانی جائز ہی نہیں ہے؟ کیا نر ہونا جرم ہے؟ تو پھر بیل جو گائے کا مذکر ہے اس کی قربانی کیسے جائز ہو گئی؟ پھر جب ایک بھینس کی قربانی جائز ہے تو اس کے مذکر کی قربانی کیسے جائز نہیں ہے؟
تو وہ بھی حلال ہے، پاکیزہ ہے۔ جس طرح بھینس کی قربانی کرنے سے اپنے واجب سے سبکدوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے، اسی طرح بھینسے کی بھی قربانی کرنے سے آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے حضرات جو بلا وجہ کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کی آخر سوچ کیا ہے، وہ کیوں یہ بات کرتے ہیں، کیوں حکم لگاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حلال کردہ کو پتہ نہیں کیوں وہ ایک مکروہ تحریمی یا اس کو حرمت کے مقام پر لے کے جاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح معنوں میں دین کا فہم نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوش اسلوبی کے ساتھ قربانی کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔